إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے اولاد یعقوب، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا کہ یہ ایک ایسی قوم تھی یہود و نصارہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عروج دیا، بڑا مقام دیا، ان میں نبی بنائے، رسول بنائے، ان پر بڑے احسانات کیے، انعامات کیے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور بغاوتیں کی۔ اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی روش اختیار نہ کرنا، ورنہ تم بھی انہی طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذابات کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور بغاوتوں میں سے یہ بھی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تو اللہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ذرے ذرے پتے پتے پر اس کا کنٹرول قبضہ ہے، نبی رسول وہی بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرنا، شریعت بھیجنا، حلال حرام کرنا، جائز ناجائز کرنا، کوئی جگہ مقرر کرنا، متعین کرنا، سمت معین متعین کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، ہم اس کے بندے نوکر غلام ہیں، ہمیں عمل کرنا چاہیے اس کی شریعت پر، نہ کہ اعتراض کریں۔ لیکن یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ کئی انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا۔ ہمارے پیغمبر آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلی شریعتوں کے مطابق، کتابوں کے مطابق قبلہ بیت المقدس تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں حکم نازل کر دیا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بیت اللہ شریف کی طرف جو مکہ مکرمہ میں ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ اب بظاہر کو بات ایسی نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، خالق مالک ہے، رازق ہے، اصل مسئلہ اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کا حکم ماننا ہے، منہ کدھر کرنا ہے، جدھر کہے ادھر کرو، اس میں کیا بات ہے؟ لیکن یہودیوں نے اس کو بڑا اٹھا، لو جی سن لیا، ہم تمہیں کہتے تھے نا کہ محمد رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تم عرب کے بدو لوگ، بت پرست انپڑھ قسم کے لوگ، تمہیں کیا پتہ ہے شریعتوں کا، کتابوں کا؟ ہم نبی زادے، رسول زادے، پیغمبر زادے، صاحب زادے، کتابوں کے وارث۔ اگر یہ رسول ہوتا تو پہلی کتابوں میں تذکرہ نہ ہوتا، چھپاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، سب پتہ تھا۔ تو اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو بس پھر ان کو پھر موقع مل گیا۔ اچھا عجیب لوگ ہیں، بس مخالفت برائے مخالفت، ضد، تعصب، حسد، انا، تکبر، اکڑ، اور یہ ان کی فطرت تھی۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ پہلے کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت کرتا ہے، ہر بات ہماری، قبلہ تو ہمارا ہی ملا نا، قبلہ تو ہمارا ہی ملا نا پھر۔ اچھا، اور جب قبلہ بیت اللہ ہو گیا بیت المقدس سے، تو پھر اس کو ختم کر دینی چاہیے تھی، ان کو یہ اعتراض ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، بس مخالفت کرنی ہے۔ تو پھر اس طرح کہنا شروع کر دیا کہ جیسے اس نے نبیوں والا قبلہ چھوڑ دیا ہے نا، غلط روش اختیار کی ہے معاذ اللہ، ایسے اس کی نبوت اور رسالت والی بات دعویٰ وہ بھی غلط ہے۔
سارے نبیوں کا وہ قبلہ. اور جیسے پھر یہ بھی کہا کہ جیسے اس کے قبلے کا اعتبار نہیں ہے نا کبھی یہ ایسے اس کی نبوت کا بھی اعتبار نہیں. انا للہ و انا. اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے یہ بے وقوف ہیں. ان کو اللہ نے بے وقوف کہا کہ کیا ضرورت تھی قبلہ تبدیل کرنے کی, کس چیز نے ان کو ادھر کر دیا. اللہ نے سارے شور غوغا کا, سارے پراپیگنڈے کا مختصر جواب دیا. قل للہ المشرق والمغرب. نبی کہہ دے مشرق بھی اللہ کی, مغرب بھی اللہ کی, ساری جہتیں اللہ کی, سمتیں اللہ کی, ساری عمارتیں اللہ کی, سب مخلوق اللہ کی, تم سب اللہ کے غلام ہو. یہ اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف منہ کرائے یا مغرب کی طرف. یہ کوئی بات ہے؟ جب تم اللہ کو اللہ مانتے, وہ بھی تو رب مانتے تھے, جب تم اللہ کو اللہ مانتے ہو, خالق مالک مانتے ہو, رازق مانتے ہو, اس کا یہ حکم اور حق بھی تسلیم کرو کہ وہ کس کو قبلہ بناتا ہے اور کس کو ختم کرتا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ کہہ دے نبی مشرق بھی اللہ کی, مغرب بھی اللہ کی. باتیں چھوڑو. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی. یہ ایسے ہی رہتے ہیں. ہم نے جو اصل قبلہ افضل تھا, کیونکہ شروع سے اللہ فرماتے ہیں اول بیت وضع للناس, اول گھر جو سب سے پہلے بنایا گیا لوگوں وہ یہ ہے, یہ بیت المقدس سے پہلے. اور یہ ہم نے رکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی رسول آئے گا, جیسے سب سے افضل دن جمعہ اس کو دیں گے, سب سے افضل رات لیلۃ القدر اس کو دیں گے, سب سے افضل کتاب اس کو دیں گے, اور اس کے دین کو مکمل کریں گے, سارے نبی و رسولوں کو اس کو سردار بنائیں گے, تو اصل اہم قبلہ بھی ہم اس کو دیں گے. یہ ہمارا فیصلہ تھا. اسی طرح ان کے اندر ایک اور خرابی تھی کہ حرام کو اپنے لیے حلال کرتے. گنجائش نے کہا, اللہ کو تو سارا پتہ ہے. ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کئی حلال چیزیں اللہ نے ان پر حرام کر دی تھی سزا کے طور پر. ان میں چربی بھی تھی. انہوں نے نافرمانیاں کی نا, تو کئی حلال چیزیں اللہ نے ان پر حرام کر دی یہودیوں پر, ان کو سزا دینے کی. مثلا چربی, گوشت کھاؤ لیکن تم چربی نہیں کھا سکتے, چربی حرام ہے تمہارے لیے. تو انہوں نے کیا کیا؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں کو ہلاک کرے, تباہ کرے. اللہ نے ان پہ چربی حرام کی تھی, اس کو پگھلا کے گھی بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیا. اللہ کو نہیں پتہ یہ اللہ کیوں بیان ہے؟ تاکہ امت محمد جو ہے نا یہ بھی سبق لے. امت محمد نے تو ایسے روش اختیار کی ہوئی ہے, حرام کو اپنے لیے حلال کیے ہوئے طریقوں سے. اور وہ ہفتے والوں کا قصہ آپ نے سنا کہ ہفتے کے دن ان کے لیے شکار حرام تھا. ایسے مچھلی گھر بنا لیے, وہ رہتے تھے نا دریا کے کنارے, تو ہفتے کے دن ان کے لیے شکار حرام تھا. ان کا بہت شکار تھا مچھلیوں کا. تو کیا کیا, ایسے مچھلی گھر بنا لیے, ہفتے کو جو مچھلیاں ساری پھنس جائیں اتوار کی صبح جا کے پکڑ لیں. اب اللہ کو نہیں پتا. ان کی کرتوتوں میں سے ایک یہ بھی کرتوت تھی کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو پھسلانے کے لیے, ایمان سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کئی چالیں چلی. ان میں سے ایک چال یہ تھی, اللہ نے ذکر کیا وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. آپس میں منصوبہ بندی کی کہ صبح ہو نا تو محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں محمد سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ آخری رسول ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. کلمہ پڑھ لیا, ساتھ ہو گئے, سارا دن ساتھ رہے. صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے, بھی ٹھیک ہے بھی آ گئے. اور شام کو کفر کر دو, شام کو انکار کر دو, شام کو اسلام چھوڑ دو, مرتد ہو جاؤ اور کلمہ چھوڑ دو. تو لوگ سوچیں گے کہ یہ نبیوں کی اولاد, رسولوں کی اولاد اور پہلی کتابوں کے وارث, یہ ایمان لائے تھے, اسلام لائے تھے, اب یہ پیچھے ہٹ گئے, کچھ دیکھ کے پیچھے ہٹے ہوں گے تو کئی لوگ تمہارے ساتھ پیچھے آ جائیں. نندا دیکھو ان کی خواستیں دیکھو. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ ایسے منصوبے بناتے تھے کہ صبح ایمان لائے, کلمہ پڑھا, سارا دن ساتھ رہے, نماز بھی پڑھی 2 عصر کی, اور شام کو کفر کیا. کچھ دنوں کے بعد پھر ایسے ایک گروپ کے, تاکہ لوگ سوچیں کہ یہ
نبی زادے، رسول زادے، پیغمبر زادے، صاحب زادے، کتابوں والے، شریعتوں والے، اگر یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو پھر کچھ خرابی ہوگی نا اس شریعت میں، اس دین میں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی کرتوتیں بیان کی نا، وہاں جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ذکر بھی کیا کہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ ایسے تھے لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین لوگ ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، فاطمہ، عائشہ، حفصہ، خدیجہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، تم لوگ جو اللہ پر، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان، تم بہترین لوگ ہو، بہترین لوگ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کرام، ان کی اللہ تعالیٰ کرتوتیں بیان کر رہا ہے، ان کی خیانتیں بیان کر رہا ہے، ان کی نافرمانیاں، اور صحابہ کرام کی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا مدینہ میں، انصار، پہلے مہاجرین پھر انصار، پہلے مکہ والے اور پھر مدینہ والے، اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے ٹھکے مومن ہیں، سچے پکے ٹھکے۔ اولئک، یہی ہم المؤمنون، وہی مومن حقا، سچے پکے ٹھکے، سچے پکے ٹھکے، یہ مومن ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ان کے ساتھی۔ قرآن قرآن قرآن، اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ پکے سچے ٹھکے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے، اگر ان کی کوئی غلطی ہے بھی صحیح تو میں مولا نے معاف کر دی، اور ان کے لیے عزت والا رزق جنت ہے، ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ اللہ ہے قرآن کہتا ہے۔ ان کی مانے یہ ٹی وی اور ریڈیو پر آنے والے لال بچکڑوں کی مانے، یا وہ تاریخ نہ جس کا سر ہے نہ پاؤں اس کو مانے۔ قرآن 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 کیا کہتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، میں نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا پوری دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے محبوب چیز تمہیں ایمان۔ نہیں سنا، نہیں پڑھا کہ انہوں نے اللہ اکبر برادریوں کی پرواہ نہیں کی۔ اگر دین کی وجہ سے ماں ناراض ہوتی تھی سعد پر، اس نے کہا ماں تو ایک نہیں، تیری ایسی 100 مائیں ہوں، تڑپ تڑپ کے جان دے دیں، تو گوارا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا کے لحاظ سے تیرا بیٹا خادم ہے، تیری عزت اکرام، تیرا علاج معالجہ، تیرے کپڑے کا انتظام، کھانے وہ میرا فرض ہے، لیکن ایمان پہ سمجھوتا۔ کیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ ساری دولت چھوڑ کے تن تنہا ہجرت کر کے نہیں مدینہ آ گیا دین کو لے کر؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ کہتے ہیں تمہارے دلوں میں ایمان بابو، اللہ کہہ رہا ہے قرآن قرآن قرآن۔ اللہ کہتا ہے اگر اس کو پہاڑوں پہ اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن افسوس پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مگر مرد ناداں پہ کلام و نرم و نازک بے اثر۔ قرآن پہاڑ تو ریزہ ریزہ جاتے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، دماغوں میں خواستیں، قدورتیں اور دشمنی، بغض، عداوت، یہودیوں کے باعث تم، اس لیے تمہارے ذہنوں میں تم یہودیت سن رہے ہو سارے، وہی خواستیں بھری۔ قرآن کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے ایمان محبوب کیا، اور ان کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے مزین کیا، اور کیٹاگریاں جو نافرمانی کی اللہ نے تینوں ذکر کی، کفر، فسوق، عصیان۔ وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر بڑا درجہ، فسق پھر نفر،
یہ تینوں جو نافرمانی کے سٹیج ہیں، کیٹاگریاں، اللہ نے تمہارے دلوں میں اس کو ناپسند کر دیا۔ نہ صحابہ تمہیں کفر پسند ہے، نہ فسق پسند ہے، نہ کسی قسم کی نافرمانی۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئکم الراشدون، قرآن یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، فضلا من اللہ ونعم، اللہ کا ان پر فضل ہے، ان کی نعمت۔ یہ قرآن کہتا ہے اولئک المتقون، یہ تقوی والے۔ قرآن کہتا ہے اولئک المفلحون، صحابہ کرام کامیاب لوگ۔ قرآن کہتا ہے اولئک المؤمنون حقا، سچے پکے ٹکے مومن۔ قرآن میں حیران ہوں، کیا بات ہے، اللہ نے صحیح کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ 29 پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا اگر تم اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تو کس چیز پر پھر تم ایمان لاؤ گے؟ پھر اور کیا ہے اس کے بعد؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اگر قرآن تمہیں جو ہے نہیں سمجھا سکتا یا تم پر نہیں ہے تو کیا ہے یہ چیز؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت شان میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے بڑی نافرمانیاں کی، بڑے جرائم بغاوتیں کی، ہمیں ناراض کیا، نبیوں کو پریشان کیا اور نبیوں کی مخالفت کی، ہماری بغاوتیں کی۔ لیکن میں مولا اعلان کرتا ہوں کہ اگر وہ یہودی عیسائی، ان کا پیچھے تذکرہ ہے، اگر وہ ایمان لائیں تمہارے جیسا، اگر وہ ایمان لائیں تمہارے جیسا، اے ابو بکر عمر عثمان علی اور ان کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین، اگر وہ ایمان لائیں تمہارے جیسا، میں مولا ان کی ساری غلطیاں معاف کر کے ان کا ایمان قبول کروں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یعنی کہ ایمان کا معیار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ، ایمان کی بنیاد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ جوہر کو پرکھنے کے لیے جوہری، سونے کو پرکھنے کے لیے زرگر، ایمان اور حق کو پرکھنے کے لیے ابو بکر عمر عثمان علی اور ان کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کا ایمان، عقیدہ، جن کا طرز عمل، جن کی نماز، جن کا عقیدہ، جن کی شادی غمی، جن کی خوشی اور جن کا درود وظیفہ اور جن کا یہ دنیا کا رہن سہن نظام ان کے طریقے سے ملتا ہے، میں مولا کہتا ہوں کہ وہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں کہ ہمیں نہیں ابو بکر والا ایمان چاہیے، ہمیں عمر والا ایمان نہیں چاہیے، ہمیں عثمان والا ایمان نہیں چاہیے، ہمیں علی والا ایمان نہیں چاہیے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہمیں ان کی جماعت والا ایمان نہیں چاہیے، ہمیں عائشہ حفصہ والا ایمان نہیں چاہیے، ہمیں ختیجہ فاطمہ والا ایمان نہیں چاہیے رضی اللہ تعالیٰ، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ نحوست اور بدبختی میں ہیں، گمراہی میں، نحوست بدبختی میں۔ لائن یہی ہے، طریقہ یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نظریاتی، ایک ہوتا ہے عملی، دو پروگرام ہیں۔ اب نظریاتی طور پر تو یا اللہ ہم نے مان لیا یہ قرآن تیرا سچا کلام ہے اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے بخاری مسلم یہ سچا، بہترین چیز، بہترین دین ہے۔ نظریاتی طور پر ہم نے پڑھ لیا، لیکن یا اللہ یہ دین جو تو نے بیان کیا قرآن اور حدیث میں، کیا دنیا میں کوئی ایسی جماعت گزری ہے جنہوں نے اس پہ کما حق کو پوری طرح عمل کر کے دکھایا ہو؟ تو نے پیڑ بھی لگایا ہوا ہے، لالچ بھی ہے، برادریاں بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، دنیا کے اندر یہ سارے معاملات ہیں، اور پھر اتنا اعلیٰ دین کون چلے گا اس پر؟ کون عمل کر سکتا ہے؟ برادری، بیوی بچے، سارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظریاتی طور پر قرآن حدیث کو پیش کیا اور عملی طور پر صحابہ کرام کو پیش کیا کہ یہ صحابہ کرام تھے، انسان تھے، بھی بچے تھے، برادریاں تھیں، کھیتی باڑی تھے، کاروبار تھے، سرداریاں تھیں، غلامیاں تھیں، مزدوریاں تھیں، سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن حدیث پہ عمل کیا۔ تو ایک دین حق وہ ہے جو کتابوں میں ہے، قرآن اور حدیث میں، اور ایک اس کی عملی شکل جو اللہ نے پیش کی وہ صحابہ کرام نے پیش کی۔
تاکہ کوئی حجت پیچھے نہ رہ جائے کہ بڑا اچھا قانون ہے جی، بہت اچھا قانون ہے یہ، قرآن میں جو بیان ہوا ہے، حدیث میں بیان ہوا ہے، عقائد، عبادات، معیشت، معاشرت، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، سارا کچھ بہت اچھا، لیکن کون اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ 1 2 نہیں، 1.5 لاکھ کا مجمع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا حج کے موقع پر. 1.5 لاکھ مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں. اللہ نے کہا دنیا میں کوئی ویسے حق کو قبول نہ کرے، اس دین کو قبول نہ کرے، اس کی مرضی، قیامت کو اس سے بات کروں گا، لیکن کسی کے پاس حجت نہ رہے. ایک نظریاتی طور پر دین کتابوں میں محفوظ ہے، ایک اس کی عملی شکل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ان تولوا، اگر یہ اعراض کریں کہ ہمیں ابوبکر، عمر، عثمان، علی والا ایمان نہیں چاہیے، فإنما هم فی شقاق، تو وہ نحوست اور بدبختی میں. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشانی تو ہوگی، آپ کو کی تکلیف تو ہوگی، آپ کو ہوتی تھی تکلیف، ہاں آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی جو صحابہ کرام کو پریشان کرتے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ایک آدمی الجھا، آپ نے فرمایا اللہ کے لیے مجھے اور ابوبکر کو چھوڑ دو، اللہ کے لیے مجھے اور ابوبکر کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہا کرو. میں نے کہا میں نبی ہوں، میں نے کہا میں رسول ہوں، تم نے مجھ سے معجزے مانگے، دلیلیں مانگی، یہ شخص واحد ہے کہ میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے فوراً کلمہ پڑھا ابوبکر صدیق رضی اللہ، تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کو کچھ نہ کرو. ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک آدمی الجھا، سفر میں تھے آپ کو پتہ چلا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے الجھا ہے. تو جب لوگ اکٹھے ہوئے وہاں پانی تھا، پانی باہر جیسے بارش کے پانی کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پڑاؤ کا آپ نے حکم دیا تھا. وہاں لوگ پہنچے، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، اگر میرے ساتھ محبت ہے تو علی سے بھی محبت کرو. آپ بڑی دلجوئی کرتے ہیں. مولا کا معنی خلافت نہیں ہے، مولا کا معنی رب نہیں ہے، مولا کا معنی جو ہے وہ مددگار نہیں ہے، مولا کا معنی دوست ہے. یہی وجہ کہ معنی ہی نہیں کرتے یار. معنی کہ کیا مولا علی، مولا علی، مولا میں ہے اتھے رکھی ہوں، اتھے رکھی، کالج رکھی. بھئی مولا کا معنی چچا کا بیٹا، مولا کا معنی سردار، مولا کا معنی جو ہے وہ رب، مولا کا معنی دوست، مولا کا کئی معنی، غلام. اب دیکھو نا، رب معنی بھی نہیں ہو سکتا، عربی کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. رب بھی نہیں ہو سکتا، یا جس کا میں رب ہوں علی اس کا رب ہے. من کنت مولا فلی مولا، جس کا میں رب ہوں علی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، لہذا یہ معنی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا جس کا میں چچا زاد بھائی ہوں علی بھی، تو سب کے چچا زاد بھائی تو نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معنی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ معنی بھی نہیں ہو سکتا معاذ اللہ جس کا میں غلام علی، یہ بھی معنی نہیں ہو سکتا. جس کا میں سردار ہوں علی بھی سردار، تو باقی صحابہ کدھر گئے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ایک معنی رہ گیا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. میں بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بڑے پیارے تھے، کسی کی بھی پریشانی آپ نہیں دیکھ سکتے تھے. غار ثور کا واقعہ سنا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہریلی چیز نے ڈسا، تو آپ نے اپنا لب مبارک وہاں لگایا، ان کی تکلیف دور ہوئی. اور خیبر کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ دکھتی تھی، جب جھنڈا ان کو دینا تھا خیبر فتح کرنے کے لیے، تو اپنا لب مبارک علی کی آنکھ پہ لگا. پشوا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ ہو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کسی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. یہ سوچ رکھو، یہ ذہن رکھو، اگر جنت میں جانا ہے ان کے ساتھ، جو جنت میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ بغض رکھو گے، عداوت رکھو گے، یہ تو اللہ نہیں کرے گا. سوچو، یہ تو نہیں کرے گا کہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی بھی جنت میں ہوں اور ان سے بغض رکھنے والا، ابوبکر سے بغض رکھنے والا، علی، عثمان سے، عمر سے، علی سے بغض رکھنے والا وہ بھی جنت. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ حدیث میں اللہ فرماتے ہیں سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، کسی کے دل میں کوئی بغض دعوت نہیں. تو جو ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، ان میں سے کسی سے بھی بغض رکھے، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام بھی جنت میں ہوں اور ان سے بغض رکھنے والے بھی جنت میں ہوں؟
کیا ہے جنت ہے. اور پھر وہ حدیث ہے کہ رسول فرماتے ہیں سب کے دل ایک جیسے ہوں گے. بلکہ ایک حدیث اور سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پل صراط سے پار ہو جائیں گے نا, یہ سب جنت والے ہوں گے, آگے جنت ہے, اب یہ سب جنتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنت سے پہلے ایک پل ہے, جنت سے پہلے ایک پل ہے. تو سارے جنتی وہاں اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں جو تھوڑی بول چال یا کوئی بات ہوئی ہوگی وہ ساری معافی تلافی کرا کے تو جائیں گے. یہ تو وہ ہے نا جو آپس میں زندگی گزار, جیسے اب ہم اور آپ, اور جو صدیوں پہلے وفات پا گئے, پیچھے ان سے سینوں میں بغض لے کے مریں گے, ان کی معافی تلافی کیسے ہوگی بھائی؟ قرآن. اللہ اکبر. عام آدمی ہے نا, عام آدمی, اس کے متعلق کو کہنا کہ یہ غلط ہے یا یہ اللہ معاف فرمائے جہنمی ہے, اس کی اجازت نہیں ہے قرآن میں. وہ دو آدمی تھے بنی اسرائیل میں, ایک آدمی غلطیوں پر تھا, نافرمانی کرتا تھا, دوسرا اس کا دوست اس کو سمجھاتا تھا, اور یار یہ کام چھوڑ دے, اچھا دعا کر. ایسے ہی بار بار ایک اکتا گیا, کہتا اللہ کی قسم تجھے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا. حدیث میں اللہ کو غصہ آ گیا, کون ہے جو مجھ پہ قسم اٹھاتا ہے, جنت میری ہے. اللہ نے اس کو جنت دے دی اور اس کو جنت سے محروم کر دی. کون ہے جو کسی کے جنت اور جہنم کے فیصلے کرے؟ عام آدمی کے متعلق بھی جائز نہیں ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق انسان فیصلہ کرے کہ یہ جہنمی ہے, جو مجھے اچھا نہیں لگتا, تو اچھا نہیں لگتا تو تو اپنا بغض اور عداوت اپنے پاس رکھ. اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابہ کرام اچھے لگتے ہیں, تجھے نہیں اچھے لگتے تو نہ لگے. اس میں کیا ہے؟ اس میں ان کے کمی. جو آسمان پہ تھوکتا ہے نا, تھوک اس کے منہ پر آتی ہے. یہ آسمان پر سے تو اللہ نے ان کو ایمان کا معیار قرار دیا. اے نبی تجھے تکلیف تو ہوگی, پریشانی تو ہوگی کہ میں نے اتنی محنت سے تیار کیے ہیں, رات دن لگا کے محنتیں کر کے, نکیلے پتھروں پہ چل کے, ماریں کھا کے, چہرہ زخمی کرا کے, ہجرتیں کر کے, فاقے برداشت کر کے, لوگوں کی مخالفتیں لے کر میں نے یہ گلشن تیار کیا ہے. صحابہ کرام آپ کو پریشانی تو ہوگی, نبی تو پریشان ہو, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, میں اللہ تیری طرف سے ان سے نپٹوں گا. قرآن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, میں اللہ تیری طرف سے ان سے نپٹوں گا. جب جناب امام مظلوم داماد رسول عثمان رضی اللہ کی شہادت ہوئی, جو خون کے چھینٹے پڑے وہ اسی آیت پر پڑے تھے. وہ قرآن استنبول میں آج بھی محفوظ ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نپٹوں گا ان سے جو تیرے ساتھیوں کے دشمن ہیں, جو تیرے شاگردوں کے دشمن. یا اللہ تو کیسے ان سے نپٹے گا, تجھے پتہ ہے؟ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ سننے والا ہے اقوال کا اور جاننے والا ہے اعمال کا. اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں, وہ کتابوں میں ہے, وہ قلم میں ہو, وہ سینوں میں ہو, وہ اشاروں کنایوں میں ہو, وہ وہاں ہو, یہاں سب پتہ ہے. اندھیری کالی کٹرات باد طوفانے بادے باران, یہ جو آ کے لیکچر دیتے ہیں نا ٹی وی پر, اور اشاروں اور کنایوں میں, اشاروں اور کنایوں میں تان و تشریح کرتے ہیں, میں سب جانتا ہوں. اندھیری کالی کٹرات طوفانے بادے باران, کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چوٹی, میں مولا اس کا رنگ بھی دیکھتا ہوں, اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتا. ڈائریاں لکھی جا رہی ہیں, وقت جگہ, تمہاری باتیں, تمہارے اعمال سب قلم بند ہو رہے ہیں. رجسٹر کھلیں گے جہاں تک تمہاری نظر جائے گی, تمہاری میری باتیں قیامت کو. یا اللہ ان کو معیار کیوں بنایا؟ صحابہ کرام نے کیا خوبی فرمایا, صبغۃ اللہ, ان کو رب کا رنگ چڑھ گیا تھا. ساری دنیا کے رنگ پی کے, برادریوں کے رسم و رواج کے, یہ پیر بھائی استاد بھائی پارٹنرشپ فلاں فلاں علاقہ وطن زبان کے رنگ سب پھیکے. یہ توحید والا رنگ, رب والا رنگ ان کو چڑھا ہوا ہے, اور یہ رنگ اترتا ہی نہیں. من احسن من اللہ صبغہ, اللہ کہتا ہے اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کوئی نہیں, اور وہ ان کو چڑھا ہوا ہے, اس لیے میں نے ان کو معیار بنایا. ابو سعید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں امت کو, میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دینا. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ, اگر تم میں سے
اور پہاڑ جتنا بھی کوئی سونا خرچ کر لے، 6 کلومیٹر ہے اس کا حدود عرب، اونچائی اس کے علاوہ ہے، اتنا سونا تولا تولی نہیں، اور پہاڑ جتنا سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، میرے صحابی کے مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا پاڑا کون ملے گا؟ اتنا فرق ہے، اپنے گناہ گن ہوئے، اپنے گناہ گن ہوئے، اپنے گناہ گن ہوئے۔ جو لوگ مومنون حقہ ہیں، سچے پکے، تو اور میں جنت کے لیے ترس رہے ہیں، جنت صحابہ کے انتظار میں ہے۔ رسول اللہ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ ایک دو کبھی کہہ سکتے تھے، نہیں میں ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبیدہ بن جراح جنتی اور سعید جنتی، جنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے۔ اور ان میں ایک نمایاں نام ہے امام مظلوم داماد رسول عثمان، بہت بڑا تاجر تھا مکہ میں، بہت بڑا تاجر اور سردار تھا، ابو بکر کا دوست تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر مسلمان ہو چکے تھے، ایک دن آگے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا دوست ہے اور ہم اکٹھی تجارت کرتے ہیں، وہ جو آپ اللہ کی طرف سے پیغام لائے ہیں نا جو میں نے قبول کیا، اس کو بھی بتاؤ۔ آپ نے عثمان کو دعوت اسلام دی، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے عثمان کی شرافت سے کہ آپ نے اپنی بیٹی دے دی اور عثمان داماد بن گئے۔ اور جب پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں دین کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر پہلا جوڑا ابراہیم اور سارہ نکلے تھے اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے جب فلسطین سے مصر گئے، اس کے بعد یہ دوسرا جوڑا ہے جو عثمان اور اس کی بیوی میری بیٹی اس کے ساتھ جا رہی ہے، یہ دوسرا جوڑا ہے جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے جائے۔ ایک دفعہ احد پہاڑ پہ چڑھے، ساتھ ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان تھے، تو احد پہاڑ حرکت کرنے لگا تو آپ نے اس پہ پاؤں مارا، اثبت یا احد حرکت نہ کر، علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی وہ 6 سال گزر گئے تھے، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کا گھر دیکھیں، بیت اللہ۔ 1400 صحابہ کو آپ لے کے پہنچے، مکہ کے قریب پہنچے، مکے والوں نے کہا ہماری بے عزتی ہے، توہین ہے کہ محمد زبردستی مکے میں داخل ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم روکا، مذاکرات شروع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے عثمان کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو کہو ہم صرف عمرہ کرنے آئے، لڑنے کے لیے۔ مذاکرات میں دیر ہو گئی، خبر مشہور ہو گئی۔ دیکھو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کے بھیجا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان کتنا ہے، اطاعت کتنی ہے، یہ نہیں سوچا کہ دشمن خون کے پیاسے ہیں میں وہاں جا رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے عثمان گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا عثمان تیرے ہمارے بڑے تعلقات ہیں، تو بڑا محترم ہے مکہ میں، تجھے ہم اجازت دیتے ہیں بیت اللہ کا طواف کر لے۔ کہنے لگے نہیں، کعبے کے پاسبان کے بغیر طواف نہیں ہوگا، محمد رسول اللہ نہیں کریں گے تو میں کیسے کروں۔ مذاکرات کے لیے روک لیا، دیر ہو گئی، خبر مشہور ہو گئی، کسی نے اڑا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ۔ محمد تڑپ اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے صحابہ سے بیعت لی، ادھر آؤ میرے ساتھ بیعت کرو، عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی آپ سے، اور آخر میں آپ نے یہ میرا ہاتھ ہے، اور اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور اگر عثمان ہوتا تو وہ بھی بیعت کرتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیات اتار دی، سورہ فتح 26واں پارہ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تیرے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں اوپر سے آئے تھے، اللہ کہتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا گیا کہ تم نے کس چیز پہ بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا الموت، مرنے پر ہم نے بیعت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل النار من بايعني تحت الشجرہ، جن لوگوں نے میرے ساتھ اس درخت کے نیچے بیعت کیے ان میں سے اللہ کی قسم کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور عثمان کا بدلہ لینے کے لیے محبت میں جنہوں نے بیعت کی وہ جنتی، تو عثمان کا کیا کہنا رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنا عظیم ہے عثمان کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 14 عام لوگ نہیں، صحابہ کتنے قیمتی ہیں صحابہ، 1400 صحابہ کو لے کے محمد قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا عثمان پر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سبائیوں، کوفیوں اور مصریوں نے آ کے امام مظلوم جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ کیا تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے حسن حسین کو بھیجا رضوان اللہ علیہ مجمعین، جاؤ عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے خالو کے باہر پہرا دو، یہ وہ شخصیت ہے جس پہ تمہارا نانا 1400 صحابہ کو لے کے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تم بھی وہاں جا کے قربان۔ یہ دلیل دی۔ تبوک کی جنگ آئی، بہت سخت جنگ تھی، سپر طاقت سے ٹکرانا تھا، بہت سخت جنگ تھی۔ آپ نے چندے کی اپیل کی، جناب عثمان کھڑے ہوئے رضی اور فرمایا کہ 100 اونٹ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، کچاووں اور غلے سمیت بھرے ہوئے۔ آپ نے پھر اپیل کی، پھر اونٹ اور گھوڑے دیے، پھر آپ نے سونا مانگا، پھر سارے لوگ لائے، جناب عثمان لائے سونا رضی اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ چندے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے لائے ہوئے سونے کو اچھال رہے تھے ایسے خوشی ایسے، اور فرما رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، 2 دفعہ فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی کیونکہ جنت اللہ نے اس کے نام لگا دی ہے۔ اس کے بعد کیا چاہیے تمہیں؟ کیا چاہیے تمہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی زیادہ ہو گئے ہیں، مسجد نبوی تنگ ہو گئی ہے، کوئی ہے جو پاس کے مکان خرید کے میں محمد کی مسجد کی توسیع کر دے؟ صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے محلات کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان کھڑے ہوئے، عثمان تجھ پر اللہ اپنی کروڑوں رحمت نازل کرے، تو مسجد نبوی بڑھا گیا مسلمانوں کی۔ ایک کنواں تھا یہودیوں کا، اس کا پانی میٹھا تھا، باقی پانی مناسب نہیں تھا۔ وہاں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عورتیں جاتی، لڑکیاں جاتی، یہودی گنڈے یہاں ان کو چھیڑتے، تنگ کرتے، بہت پریشانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا کون ہے جو بیر روما خریدے اور اپنا ڈول عام مسلمانوں کے ڈول کی طرح رکھے، حق نہ جتائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں۔ عثمان کھڑے ہوئے، جا کے یہودی سے سودا کیا۔ یہودی کو بھی پتہ تھا کہ مسلمان تنگ ہے، یہ مجبوری سے فائدہ اٹھانا، آج کل مسلمان اٹھاتے ہیں۔ یہ نئی بادشاہ سے مجھے کہہ رہے تھے 6000 کا ٹیکہ 6 لاکھ میں بن گیا، کرونا کے میں جاوے، مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہودیت ہے۔ اس نے بہت قیمت لگائی، آدھا کنواں خریدا گیا، یہ طے ہوا کہ ایک دن تیرا یہودی پانی کا، ایک دن میرا، اور کہا کہ دیکھ جس دن میرا دن ہوگا نا اس دن تیرا کوئی یہودی یہاں دور دور تک نظر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا بالکل نہیں۔ آ کر عرض کیا جناب سودا ہوا ہے، آدھا کنواں باقی بھی خریدوں گا انشاءاللہ، تو ایک دن میرا ہے ایک دن یہودی کا۔ آپ نے اعلان کر دیا بھائی تم پانی عثمان کے دن میں لینے کے لیے جایا کرو اور دوسرے دن کا پانی بھی ذخیرہ کر لیا کرو۔ آج جا رہے ہیں بچے بھی بچیاں بھی ڈول لے کے برتن لے کے جا، آج کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج اپنی باری ہے کیونکہ آج عثمان کی باری ہے۔ عثمان اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، تو امت کے مسائل حل کر کے گیا اور امت تجھے ابھی تک معاف نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک آدمی گزرا، اس نے چادر اوپر کی ہوئی تھی سیڈوں سے، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ جو بات کہتے تھے اللہ کے حکم سے کہتے تھے، تو آپ نے فرمایا
ایک وقت آئے گا میری امت پہ مصیبت کا، فتنے کا وقت. یہ شخص جو جا رہا ہے نا، یہ شخص اس دن حق پر ہوگا، یہ شخص اس دن حق پر ہوگا، یہ جو جا رہا ہے. مرہ بن کعب کہتے ہیں میں نے حدیث سنی، میں بھاگ کے گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون آدمی ہے. تو میں نے جا کے دیکھا تو عثمان تھا رضی اللہ. میں نے اس کے کندھے کو پکڑا اور پکڑ کے آپ کی طرف چہرہ کیا، جناب اس کی بات کر رہے ہو؟ ہاں یہی حق ہے، حق ہے، حق پر ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ حق پر ہے. صحابہ کے سامنے تو لاکھ دفعہ کہہ باطل تیری بات مانے یا اس کی مانے. جو بولتا تھا تو اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہوئے وہی نازل کر دیتا تھا، اس کی مانے یا تیری مانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی تھی اور عثمان کی بیوی تھی رضی اللہ، فوت ہو گئی. عثمان غمگین رہنے لگے. آپ نے کہا عثمان پریشان کیوں ہے؟ مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، لڑکیوں کو کوئی کمی تو نہیں ہے، رشتہ ہو جائے گا، رشتہ مل جائے گا، خاندانی آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی مسئلہ یہ نہیں ہے، رشتے تو مل جائیں گے. پہلے آتا تھا لوگ کہتے تھے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد آ رہا ہے، داماد آ رہا ہے. اب وہ اعزاز چھن گیا ہے. اچھا لو عثمان میں اپنی دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور حکومت یہاں افغانستان تک تھی، افریقہ تک، آذربائیجان تک، چیف جسٹس تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حکومت کا حصہ تھے. ہم خلافت نہیں مانتے عثمان و بکر عثمان کی. علی کو کیا کہو گے؟ علی چیف جسٹس تھا، کیا کہو گے ان کو جب علی کی اولاد نے اس کے اندر عہدے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خلافت ان کی ختم کرو تو پھر ان کو کیا کہو گے جن کو امام معصوم مانتے ہو؟ کیونکہ یہ بات بنتی نہیں ہے. اس لیے پیار محبت کی فضا بناؤ. یہ ٹسل نفرت چھوڑو، اس کو اس پر بنیاد بنائی ہوئی ہے، غلط ہے. علی رضی اللہ عنہ چیف جسٹس تھے تینوں خلیفوں کے دور میں، اور جب بیٹے پیدا ہوئے تو ان کے نام کیا رکھے؟ ابو بکر عمر عثمان نام رکھے. اور عثمان کا ہاتھ پکڑ کے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ. یہ بات بالکل واضح ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں جو اعزاز تجھے حاصل ہوا ہے کسی کو نہیں حاصل ہوا، کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دوسری کسی آدمی کے نکاح میں ہوں. یہ شرف صرف تجھے حاصل ہوا ہے، تو دوہرا داماد ہے محمد رسول اللہ کا. بلوائیوں نے کہا کہ خلافت چھوڑو، اور کوفے مصر کے لوگ تھے، صحابہ کرام کی اکثریت حج پہ گئی ہوئی تھی، جو باقی تھے انہوں نے کہا ہم ان سے لڑتے ہیں. کہا نہیں، عثمان اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا. ظالموں نے محاصرہ کیا، اوپر سے جھانک کے کہا مسلمانوں مسجد نبوی تنگ ہو گئی تھی، میں نے اس کے اندر زمین خرید کے ملائی، مجھے نماز تو پڑھنے دو. مسلمانوں 3 وجہ سے قتل جائز ہے کسی کا، یا تو مرتد ہو جائے، یا شادی شدہ زنا کرے، یا کسی کو قتل کرے. میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، میں مرتد نہیں ہوا، باقی رہ گئی زنا اور قتل کی بات، یہ تو میں نے جاہلیت میں بھی نہیں کی. مسلمانوں کیسے خون حلال ہے تمہارے لیے میرا؟ کوئی نہیں سنی ان ظالموں نے. اور پھر کہا پانی کا گھونٹ تو آنے دو، میرے روما میں نے خریدا تھا. امام مظلوم قرآن کی تلاوت کرتا ہوا اور تیسرے سے زیادہ پہ حکومت کنٹرول کرتا ہوا 12 سال دنیا سے روانہ ہوا. امام مظلوم دورہ داماد رسول اور کاتب وحی قرآن جمع کرنے والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ نے سنا بنی اسرائیل کی بدعہدیاں، وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے وہ عذابات کے مستحق بنے؟ ہم نے بھی ایک وعدہ کیا تھا پاکستان بناتے وقت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ وعدہ کیا تھا اور اس کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ تو کیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حکمران اور عوام کیا اس کی لاج رکھے ہوئے ہیں؟ کیا عقائد اس کے درست ہیں؟ کیا نماز کی پابندی ہے؟ کیا حلال کھانا اور حرام سے دور رہنا ہے؟ کیا اپنے معاشرتی اور سیاسی معاشرتی مسائل ہم نے اس کے مطابق کیے ہوئے؟ یہ بدعہدی اور بد وفائی، یہ جو ہم نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں سزا دے رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عذاب مسلط کر رکھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے کسی قوم پر تو 2 عذاب مسلط کرتا ہے۔ فذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ایک مہنگائی اور ایک بدامنی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہیے، حکمرانوں کو اور عوام کو بھی۔ سب عہد کریں کہ یا اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا، پیچھے لکیر پھیر دے، آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا۔ حکمران بھی عوام بھی کہیں اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ یہ ہندو کیا 1000 سال تک ہمارے بوٹ چاٹنے والا چین سے مار کھا کے اب ہماری طرف ہوں ہوں کر رہا ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ ہماری فوج نے آگے سے جواب دیا کہ ایک رافیل نہیں تم 500 طیارے بھی لے لو نا، لڑنا تو تم نے ہے نا، تو تم نے ہم نے دیکھا ہوا ہے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، سب پتہ ہے۔ تو وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم ستم سہ نہ سکے، ظلم ستم کے دھارے پر وہ کلمہ حق بھی کہہ نہ سکے۔ تھے تم سے زیادہ طاقتور مگر چشم فلک نے دیکھا ہے جب میرے خدا کا غضب آیا ایک آن زمین پہ رہ نہ سکے۔ ہم مسلمان پاکستان پوری امت اعلان کرتی ہے جان اس کی ہے مال اس کا، ہم دھمکیاں دیتے ہو، ہے جان اس کی ہے مال اس کا، ہم دینے کے لیے حاضر ہیں۔ جو موت سے ڈرتے رہتے تھے وہ بھی جہاں میں رہ نہ سکے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ بھائی بیماروں کے لیے خاص طور پر دعا کرو۔ شیخ نعیم بادشاہ صاحب کی خالہ بھی وفات پا گئی ہیں، اللہ ان کو معاف کرے، اور جتنے بھی جو ہیں فوت شدگان اللہ ان کو معاف کرے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها وسع مدخلها وادخلها الجنة وعذها من عذاب القبر من عذاب النار، اللہم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔